نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مجلہ ڈی کے اس علاقے میں کافی عرصے کے بعد حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. بہت پہلے میرا خیال ہے کہ اس علاقے میں جب میں آنا میرا شروع ہوا تھا، بالکل ابتدائی دور میں 2008-9 کے آس پاس میں ایک مرتبہ میرا پروگرام مجلہ ڈی میں ہوا تھا. اس کے بعد بھی 1-2 مرتبہ آیا ہوں، لیکن کافی لمبی گیپنگ کے بعد اب آپ کے درمیان آیا ہوں. بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے. عام طور سے جلسوں میں 12 بجے کے بعد عوام کی تعداد بہت کم رہتی ہے، جو ایک ماحول اور مزاج بنتا چلا جا رہا ہے. اب رات بھر کے پروگرام کو لوگ پسند نہیں کرتے اور اچھا بھی نہیں ہے.
یہ الگ بات ہے کہ آپ کے علاقے میں رواج ہے، آپ لوگ چلا رہے ہیں، لیکن 12 بجے تک ہی پروگرام ہونا چاہیے اصولاً، جو صحیح ہے۔ لیکن بہرحال رات کے تقریباً 2:30 بج رہے ہیں، بڑی اچھی تعداد میرے سامنے موجود ہے۔ ہمارے بڑے عزیز دوست شیخ نیاز احسن تیمی صاحب کا پرمغز خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا۔ اب مجھے آپ کے سامنے حاضر کیا گیا ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تک آپ ہیں تب تک میں بولوں۔ تو اب بھائی اس شرط پر آپ کو بھی کھڑا اترنا پڑے گا۔ جہاں میں یہ دیکھوں گا کہ پبلک اٹھ کر کے جانے لگی، پھر وہیں سے میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے اڑ جاؤں گا یہاں سے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں خطبہ مسنونہ کے بعد۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4۔ میری پوری تقریر آج انہی 3 آیتوں کی روشنی میں ہوگی۔ یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی 5 کوالٹی بیان کی ہے۔ بھئی ہم اور آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اور آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہمارا یہ دعویٰ کتنا سچا ہے؟ اللہ نے کسوٹی بتا دی، یہ کسوٹی ہے۔ یہ 5 صفات ہیں، یہ 5 کوالٹیز ہیں۔ اگر یہ تمہارے اندر ہیں تو تم مومن ہو، اگر نہیں ہیں تو پھر اپنے ایمان پر تم نظر ثانی کر لو، اپنے ایمان کے بارے میں وچار کر لو، سوچ لو تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ تو آئیے پہلے ان 3 آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ان کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے۔ قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 2، 3، 4۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، حقیقت میں مومن تو وہ لوگ ہیں، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں، الذين اذا ذكر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جائے، جب اللہ کا ذکر کر دیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، وشواس رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے، جو پیسہ ہم نے ان کو دیا ہے، جو دھن دولت ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں، وہ دان کرتے ہیں، وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ یتیموں کی مدد کرتے ہیں۔ 5 کوالٹی ہو گئی۔ اب یہ 5 کوالٹی جس کے اندر پیدا ہو جائے اس کو ملے گا کیا؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کو بہت اونچا درجہ ملے گا، بہت اونچا مقام ملے گا۔ ومغفرۃ ورزق کریم، ان کا رب ان کو معاف کر دے گا اور ان کا رب ان کو بڑی پاکیزہ روزی عطا فرمائے گا، ان کو جنت کی روزی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ تھا ان 3 آیتوں کا ٹرانسلیشن، ان کا انواد جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے پھر سے اس آیت پر ایک ایک چیز پر ہم غور کرتے ہیں۔
آیت کی اسٹارٹنگ کس چیز سے ہو رہی ہے؟ انما المؤمنون، مومن تو وہ لوگ ہیں۔ اب بھائی مومن کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والے کو۔ اب یہ ایمان کیوں ضروری ہے؟ بھائی ہم اگر غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم لوگوں کے کام آ رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو بھائی صاحب آپ کا غریبوں کی مدد کرنا، آپ کا یتیموں کی مدد کرنا، آپ کا اسکول چلانا، آپ کا یتیم خانہ چلانا، آپ کا کنواں کھودوانا، آپ کا ٹیوب ویل لگوانا آخرت میں کوئی کام نہیں دے گا۔ ایمان یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ عمارت کی بنیاد ہے۔ بنیاد نہیں تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے کام آنے والی نہیں ہے۔ مکہ والے بھی بہت ساری نیکیوں کے کام کیا کرتے تھے۔ حاجیوں کو وہ ستو پلایا کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، خانے کعبہ کی تعمیر بھی وہ کیا کرتے تھے، وہ مسجد کی تعمیر بھی کیا کرتے تھے، وہ غریبوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ ساری خوبیاں ان کے اندر تھیں، مگر ایمان ان کے اندر نہیں تھا، توحید ان کے اندر نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ۔ اے مکہ والو، تم نے حاجیوں کو پانی پلا کر، تم نے خانے کعبہ کی تعمیر کر کے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ تم مومن کے برابر ہو گئے۔ نہیں، تم مومن کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، ایک مومن کے برابر تم کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم لاکھ نیکیوں کے کام کر لو، تم ایک مومن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان تو ضروری ہے میرے بھائی۔ کل جمعہ کا دن ہے، مجھے پتا نہیں آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے تو کل سے کرنا شروع کر دو۔ ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی اذان کے پہلے تک آپ 20 منٹ کا ٹائم نکالو، قرآن کا 15واں پارہ کھولو اور سورہ کہف پڑھنا شروع کر دو میرے بھائیو۔ سورہ کہف پڑھنا شروع کر دو، گھر میں ایسی برکت آئے گی آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشنی ملتی ہے، نور ملتا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے جو نور ملے گا وہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے وہ نور کیسا ہوگا۔ اس نور کی برکت، اس نور کا اثر ہمیں اپنی صحت پر بھی سمجھ میں آئے گا، اپنے کاروبار میں بھی سمجھ میں آئے گا، اپنے بچوں میں بھی سمجھ میں آئے گا، اپنے پریوار میں بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو سورہ کہف ضرور پڑھا کرو، 20 منٹ لگے گا، 25 منٹ لگے گا نارمل تلاوت کرنے میں۔ جمعہ کے دن فجر کے بعد سے لے کر کے مغرب کے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایک بات بیان کی، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کچھ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوں گے جو عمل کے اعتبار سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے، بڑے خسارے میں ہوں گے، بڑے نقصان میں ہوں گے۔ وہ عمل تو کریں گے لیکن ان کے عمل کا کوئی ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ان کی نیکی کے کام برباد ہو جائیں گے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، آخرت میں ہمیں بدلہ ملے گا، آخرت میں ہمیں جنت ملے گی، لیکن آخرت میں ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے میرے بھائی، ایمان کے بغیر آپ کو اللہ تعالیٰ کے کسی نیکی کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اور ایک چیز اس میں اور ایڈ کر لو، اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی عمل قبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں، ایک تو ایمان ضروری ہے اور دوسرے آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ کل سے میرے پاس واٹس ایپ پر میسج آ رہا ہے، مولوی صاحب کل روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے؟
مولوی صاحب شب برات کی رات آنے والی ہے، رات بھر عبادت کرنا کیسا ہے؟ سمپل سا جواب ہے، نبی نے روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھنا صحیح ہے۔ نبی نے رات میں نماز پڑھی ہے اگر 15 شعبان کی رات میں تو نماز پڑھنا صحیح ہے، ورنہ یہ گڑبڑ ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے میرے پیارے بھائی۔ جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا وہ شب برات کی رات، اس کو برات کی رات کہا گیا، اس کو جہنم کی آزادی کی رات کہا گیا۔ معاف کیجئے، اس رات کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ روزہ رکھا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، مگر 15 شعبان کو خاص طور سے روزہ رکھنا آپ سے ثابت نہیں ہے میرے پیارے بھائی۔ اور آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ اور چلا ہے، جیسے ہی شعبان کا مہینہ آیا، 15 شعبان آنے والی ہے، واٹس ایپ پر لوگ معافی مانگنے چلے آتے ہیں کہ بھائی 15 شعبان کو سارے بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ کو میں نے برا بھلا کہہ دیا ہو، آپ کو میں نے کچھ کہہ دیا ہو تو بھائی صاحب مجھے معاف کر دیں۔ میرے پاس بھی 2-4 لوگوں کے میسج آیا، میں نے کہا پہلے میرے موبائل میں ریچارج کرو تب میں معاف کروں گا۔ بھائی 100 200 500 کا ریچارج کرو، اس کے بعد معافی مانگو، کیا یہ فری میں معافی مانگ رہے ہو؟ عجیب تک ہے میرے بھائی، معافی مانگی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ٹرینڈ چل گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اگر آپ کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، آپ پورے مہینے روزہ رکھیے، اللہ کے نبی رکھتے تھے۔ بلکہ ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے تو اسی شعبان میں رکھتے تھے۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے اس مہینے میں پورا کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی بھی روزہ رکھتے تھے تو مجھے بھی آسانی ہوتی تھی، میں بھی روزہ رکھتی تھی۔ تو عورتوں کے اگر چھوٹے ہوئے روزے ہوں تو اگلے رمضان کے آنے کے پہلے ان کو رکھنا ہے، شعبان میں رکھ لیں۔ اور ظاہر ہے عورتوں کے چھوٹتے ہی ہیں روزے تو وہ پورا کر لیں اس مہینے میں۔ لیکن ہاں، اگر آپ نفل روزہ رکھ رہے ہیں اس مہینے میں تو 15 شعبان کے بعد مت رکھیے، اللہ کے نبی نے منع بھی کیا ہے، کیونکہ 15 شعبان کے بعد اگر آپ روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے رمضان کا فرض روزہ رکھنے میں آپ کو کمزوری محسوس ہو، آپ اتنا حق ادا نہ کر پائیں۔ اس لیے اس مہینے میں آپ روزہ رکھیے، 15 کے پہلے رکھیے، جب آدھا مہینہ ہو جائے اس کے بعد آپ روزہ مت رکھیے۔ تو ایمان پہلی کنڈیشن ہے اللہ تعالیٰ کے عمل کے قبول ہونے کی، اور دوسری کنڈیشن ہے کہ آپ کا عمل جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ یقین مانیں، بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ ہمارے غیر مسلم بھائی ہمارے بنارس میں آتے ہیں، آپ کے بہار سے، آپ کے جھارکھنڈ سے، آپ کے بنگال سے، کرناٹک سے، تمل ناڈو سے، کیرلا سے، اور بنارس کی سڑکوں پر پیدل چلتے ہیں وہ، اور بڑی عقیدت سے وہ اپنے عبادت خانے میں جا کے عبادت کرتے ہیں۔ گائے کو دیکھ کر کے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ گنگا ندی کے پاس سے جب ٹرین گزرتی ہے اس ندی میں وہ پیسہ ڈالتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ہم اپنے کسی غیر مسلم بھائی کو گائے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے آدیواسی بھائیوں کو سور اور دوسرے جانوروں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے عیسائی بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ہم جب بودھ مذہب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گوتم بدھ کی پوجا کر رہے ہیں، جب ہم جین مذہب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا جو سنت ہوتا ہے، ان کا جو بزرگ ہوتا ہے وہ ننگے بدن ہوتا ہے، اس کے بدن پر ایک کپڑا بھی نہیں ہوتا، وہ پبلک کے سامنے مادرزاد ننگا ہو کر کے گھومتا رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ہم یہ سارے کے سارے منظر دیکھتے ہیں تو بے اختیار ہمارے دل سے یہ آواز نکلتی ہے، اے اللہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں توحید والا
بنایا, تو نے ہمیں اسلام پر چلنے والا بنایا, ورنہ ہم بھی کسی گائے کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے, ہم بھی کسی جانور کی پوجا کر رہے ہوتے, ہم بھی کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے. اے اللہ, اگر تو نے یہ مقام ہمیں دیا ہے کہ ہماری پیشانی اگر جھکتی ہے تو تیرے آگے جھکتی ہے, تو اے اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے میرے بھائی. اگر آپ کو 4 پیسے کم مل رہے ہیں دنیا میں, محنت مزدوری کر کے آپ کی زندگی گزر رہی ہے. آپ کے اسی جھارکھنڈ سے بہت سارے لوگ یو پی کے اندر جا کر کے رکشہ چلاتے ہیں, بنگال سے کئی لوگ وہاں جا کر کے محنت مزدوری کرتے ہیں. اگر آپ محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں, 2 وقت کی روٹی صرف کھا رہے ہیں چین سے, تب بھی آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اگر آپ ایمان والے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس وہ دولت ہے جو ٹاٹا اور برلا کے پاس نہیں ہے, جو اڈانی اور امبانی کے پاس نہیں. وہ دولت آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے. اور یہ دولت اتنی بڑی دولت ہے, اس کا اندازہ کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو ہوگا. قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی بارگاہ ہوگی, اللہ کے بارگاہ میں کچھ بندے آئیں گے, اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آ کر کے کہیں گے اللہ ہمارے پاس ایمان تو نہیں ہے, ہم دنیا میں مسلمان نہیں تھے, ہم دنیا میں مومن تو نہیں تھے, اے اللہ لیکن ہم بہت دولت والے ہیں, ہم زمین بھر کے سونا لے کر کے آئے ہیں, ہم کروڑوں اور اربوں کی دولت لے کر کے آئے ہیں, اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے, ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ فرمائے گا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. میرے بندو تم زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جاؤ تو ہم تمہارا وہ زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کریں گے, کیونکہ تمہارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے. تو ایمان کو پہچانو میرے بھائی. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مومن تو وہ لوگ ہیں, ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لے لیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. مگر یہاں اللہ کا نام سن کر کے ہمارا دل تو نہیں ڈرتا ہے. مسجدوں میں روزانہ تقریریں ہو رہی ہیں, جمعہ کے خطبے ہو رہے ہیں, گاؤں گاؤں میں جلسے ہو رہے ہیں, رات رات بھر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, ہمارا دل تو نہیں کانپتا میرے بھائی. ابھی میں آ رہا تھا, نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, بہت سے لڑکے تقریر سن رہے ہیں, بہت سے لڑکے اپنا موبائل میں لگے ہوئے اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں, لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں. ارے یہ تو جلسہ ہے, یہ تو پروگرام ہے. میت ہو جائے, جنازہ آ جائے, قبرستان میں مردے کو دفنایا جا رہا ہے, وہاں پر بھی ہم اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں میرے بھائی کہ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے بھی ہمیں ہنسی آتی ہے. ہم وہاں پر ہنسی مذاق کرتے ہیں, دنیا کی بات کرتے ہیں, راجنیتی کی بات کرتے ہیں, وہاں پر بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی, وہاں پر بھی ہمیں اپنا انجام یاد نہیں آتا. سخت دل ہو گئے ہم اور آپ. ورنہ ہمارے نبی اور صحابہ کا حال کیا تھا؟ ابن ماجہ کی روایت, انصاری صحابی کا جنازہ ہے, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے, اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. قبر میں صحابی کو اتارا جا رہا ہے, اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں, اور اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں, حتی بل دموعہ الارض, آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے, اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے, یہ منظر تم کو بھی دیکھنا ہے, یہ حالات تم کو بھی دیکھنے. لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے صحابہ اس دن کی تم تیاری کرو. ہم تو سخت دل ہو گئے میرے بھائی. ہمارے سامنے اللہ کا نام لیا جا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے کہا نہیں, میرے مومن بندے تو وہ لوگ ہیں.
الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ سنا ہے نا؟ 3 لوگ غار میں پھنس گئے، پھر تینوں نے اپنی اپنی دعا کی، اللہ نے ان کو غار سے نجات دی۔ ان تینوں میں سے ایک نوجوان تھا، اس نوجوان نے جو دعا کی تھی، اس دعا میں ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے بڑا سبق ہے میرے بھائی۔ اس نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میرے چچا کی لڑکی تھی، اور میں اس سے محبت کرتا تھا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اے اللہ، میں اس لڑکی سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی محبت دنیا میں سب سے زیادہ ایک مرد کو ایک عورت سے ہو سکتی ہے۔ یہ سوال بھی ہمارے پاس آتا ہے، مولوی صاحب محبت کرنا کیسا ہے؟ اب مولوی صاحب لوگ یہی سب بتائیں گے، یہی رہ گیا ہے مسئلہ مولوی صاحب کے پاس، محبت کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی، محبت کرنا اسلام میں بہت اچھا ہے، مگر محبت نہ وہ شادی کے بعد والی محبت اسلام میں ہے، شادی کے پہلے والی محبت نہیں ہے۔ وہ لڑکا اپنی چچا کی لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس کا کہنا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ محبت اسلام کی نظر میں جائز نہیں تھی، غلط تھی، کیونکہ وہ محبت نہیں، ہوس تھی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ اللہ، میں بہت محبت کرتا تھا، اس لڑکی کو پانے کے چکر میں رہتا تھا۔ اور ایک مرتبہ مجھے موقع ملا، گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سوکھا پڑا تھا، لوگ پریشان تھے، اناج کے دانے دانے کو لوگ ترس رہے تھے۔ میرے پاس دولت تھی، میرے پاس اناج تھا، میری وہ چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے، مجھ سے مدد مانگتی ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں ضرور تیری مدد کروں گا، مگر تجھے میرا کام کرنا ہوگا، میری برسوں کی مراد کو تجھے پورا کرنا پڑے گا، تجھے اپنا جسم مجھے دینا ہوگا، اپنی عزت میرے حوالے کرنی ہوگی۔ میں تجھے 100 دینار، ایک روایت میں 100 دینار کا ذکر ہے، ایک روایت میں 100 درہم کا ذکر ہے، میں تجھے دے دوں گا، لیکن تجھے میری بات ماننی پڑے گی۔ وہ عورت بیچاری، وہ لڑکی بیچاری مجبور تھی، حالات کی ماری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میرے گھر والے بہت پریشان ہیں، بھوکے تڑپ رہے، میں منظور کرتی ہوں تیری بات۔ اب وہ نوجوان لڑکا دعا کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، وہ لڑکی تیار ہو گئی اور میں بھی تیار تھا، اور میں قریب تھا کہ میں غلط کام کر دوں، میں بدکاری کر دوں، میں زنا کر ڈالوں، لیکن عین موقع پر اس لڑکی کی زبان سے ایک لفظ نکلا۔ اس لڑکی نے بس اتنا کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اے فلاں اللہ سے ڈر، میں تیری منقوہ نہیں ہوں، میں تیرے نکاح میں نہیں آئی ہوں، میں تیری بیوی نہیں ہوں، اور میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں، تو میرے ساتھ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے، وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ، جب اس لڑکی نے تیرا نام لیا، اس کی زبان سے تیرا نام میں نے سنا، اے اللہ، تیرا ڈر میرے دل کے اندر آ گیا، تیرا نام سن کر کے میں کانپ گیا، میں نے اپنے گناہ کے ارادے کو ترک کر دیا، میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، میں نے 100 دینار بھی اس کے حوالے کر دیے، اور میں نے آئندہ کے لیے سچی توبہ کر لی۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے اور تیرے ڈر سے کیا تھا، تو اے اللہ، اس مصیبت میں آج ہم گرفتار ہیں، تو اس مصیبت کو دور فرما دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب اس بندے نے دعا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو چٹان تھی اس کو کھسکا دیا، اور تینوں کی دعا کے بعد چٹان ہٹ گئی اور تینوں غار میں سے نکل گئے۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کی پہچان، یہ ہوتی ہے میرے بھائیو، الذین اذا ذکر اللہ، میرے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ ابھی مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، دوپہر کی
سخت دھوپ میں آپ گھر کے باہر نکلیں، آپ سے گرمی برداشت نہ ہوگی، آپ سوچیں گے بہت ضروری کام ہے تبھی میں گھر سے نکلوں گا، آپ گھر میں آ جائیں گے، آپ پنکھے کی ہوا میں اور کولر کی ہوا میں اپنا ٹائم گزاریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اس گرمی میں، اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، وہ انسان بھی ہوگا جس کو کوئی خوبصورت عورت، کوئی پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج تو موقع تلاش کیے جاتے ہیں گناہ کے، آج تو بس نمبر مل جائے کسی غیر محرم لڑکی کا، آج فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام یہ بے حیائی کے اڈے بن چکے ہیں، یہ زناکاری کے اڈے بن چکے ہیں۔ اور ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے فیس بک پر بھائی بہن بنانے کا، لڑکی کی آئی ڈی ہے، لڑکا میسج کر رہا ہے السلام علیکم میری اسلامی بہن۔ یہ اسلامی بہن کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس رشتے کے اعتبار سے تو دنیا میں ہر مرد دوسری عورت کا بھائی ہے، سب آدم کی اولاد ہے، سب ہوا کی اولاد ہے۔ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، اس کو نوٹ کر لو۔ اسلام کی نظر میں بہن صرف ایک ہوتی ہے، وہ سگی بہن ہوتی ہے، بس فیس بک کی کوئی بہن نہیں ہوتی۔ بھائی ٹھیک ہے اسلامی رشتے کے اعتبار سے ہماری بہن ہے، مگر اس بہن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اس سے پرائیویٹ میں باتیں کر لیں، ہم اس عورت سے جو ہے بے پردہ وہ عورت بے پردہ ہو کر کے ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ سارے شیطان کے راستے ہیں، جہاں فیس بک پر آپ اکیلے میں بات کر رہے ہیں یا واٹس ایپ پر آپ اکیلے میں بات کر رہے ہیں، شیطان اسی راستے سے آپ کو زناکاری اور بدکاری کی طرف لے کے آتا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے کہ بہن جو ہوتی ہے حقیقی بہن، سگی بہن وہی بہن ہوتی ہے، باقی جتنی بہنیں ہیں اسلام میں وہ بہن بھائی والا رشتہ ان کے درمیان نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کو خوبصورت عورت بلائے، پیسے والی عورت بلائے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس خوش نصیب نوجوان کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ ارے مولی صاحب بڑا مشکل دور ہے، بہت مشکل ہے اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا، اس بے حیائی کے دور میں اپنے دامن کو بچانا بڑا مشکل کام ہے۔ برائی گھر گھر تک پہنچ چکی ہے، گاؤں گاؤں میں آ چکی ہے، یقیناً بہت مشکل ہے میرے بھائیوں، کچھ مشکل ہے، کچھ مشکل ہم نے بنا بھی ڈالا ہے۔